بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق 3 لیال او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم معزز دینی اسلامی بھائیوں، آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی گئی جس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے معاہدے کو توڑ دیتے ہیں اور ان رشتوں کو توڑتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، انہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے، پھٹکار ہے، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ یعنی جہنم ہے۔ آیت کریمہ کے اندر رشتوں کو توڑنے والوں سے متعلق وعید بیان کی گئی۔ جو لوگ قطع تعلق کرتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلقات ختم کر لیتے ہیں، رشتے ناتوں کو توڑ دیتے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کرتے، جھگڑا ہو جانے کے بعد ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وعید بیان فرمائی۔ جس طریقے سے صلہ رحمی کے فضائل ہیں، صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے رشتوں کو جوڑنا، تو جس طریقے سے صلہ رحمی کے اور رشتوں کو جوڑنے کے فضائل ہیں، ایسے ہی قطع رحمی اور رشتوں کو توڑنے کی بہت ساری وعیدیں بھی ہیں۔ اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وعید بیان فرمائی کہ جو لوگ رشتوں کو قطع کرتے ہیں، توڑتے ہیں، ان کے لیے لعنت ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کے ایک دوسرے پر حقوق رکھے ہیں۔ عام مسلمانوں کے، رشتہ داروں کے، والدین کے، بیوی بچوں کے، تمام لوگوں کے حقوق ہیں۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز اور حلال نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان سے قطع تعلق کرے، اس سے بات چیت بند کر لے، اس سے تعلقات خراب کر لے۔ یہ تو ممکن ہے کہ آدمی جب ایک جگہ پر رہتا ہے تو کبھی کبھی بات بگڑ جانے کی وجہ سے، غصہ ہو جانے کی وجہ سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، جھگڑا ہو جاتا ہے، یہ فطری چیز ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ جھگڑا ہو جانے کے بعد 3 دن سے زیادہ کسی سے قطع تعلق کرے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق 3 لیال۔ کسی بھی آدمی کے لیے یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی بھائی سے گفتگو بند کر لے، قطع تعلق کر لے، اور ان دونوں کا حال یہ ہو کہ جب ایک دوسرے سے ملتے ہوں تو یہ اس طرف رخ کر لیتا ہو اور وہ اس طرف رخ کر لیتا ہو۔ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہماری کسی سے گفتگو بند ہے، بات چیت بند ہے، جھگڑا ہے، اور ہم گزر رہے ہیں راستے سے، وہ سامنے سے آ گیا تو ہم لوگ اس طرف نظر کر لیتے ہیں اور وہ اس طرف نظر کر لیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی ایسے ہی بیان کر رہے ہیں کہ جب 2 لوگوں کے اندر گفتگو بند ہوتی ہے، دونوں ملتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے سے کترا کر نکل جاتے ہیں،
اور دونوں میں بہتر وہ ہے جو دو سلام میں پہل کر لے۔ تو ایسا ممکن ہے کہ کبھی اگر دو لوگوں میں جھگڑا ہو جائے تو ایک دن، 2 دن، 3 دن، فطری چیز ہے کہ آدمی غصے میں بات نہیں کرتا۔ شریعت نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم جھگڑا کرنے کے بعد فوراً ہی بات کرنے لگو۔ طبیعت کا خیال رکھا ہے شریعت نے کہ فطری طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی غصے میں 2-3 دن گفتگو نہیں کرے گا، لیکن 1-2 دن میں غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو شریعت نے کہا کہ 3 دن سے زیادہ حلال نہیں ہے کہ ہم کسی سے قطع تعلق کریں۔ 3 دن ہو سکتا ہے لیکن 3 دن سے زیادہ درست نہیں، ناجائز اور حرام ہے، گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا کسی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کر لینا۔ اور دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کر لے، مطلب گفتگو کرنے میں پہل کر لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی روایت کو دوسرے الفاظ میں نقل کرتی ہیں، لا يحل لمسلم ان يهجر مسلما فوق 3 اذا لقيه فسلم عليه 3 مرات كل ذلك لم يرده فقد باء بإثمه۔ کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے۔ ایک شخص دوسرے سے ملتا ہے، سلام کرتا ہے گفتگو کرنے کے لیے، لیکن دوسرا شخص جواب نہیں دیتا۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی سلام کرتا ہے لیکن سامنے والا جواب نہیں دیتا، تو یہ شخص اپنی ذمہ داری سے بری ہے۔ اب جس شخص نے جواب نہیں دیا وہی گناہ کا مستحق ہوگا، فقط باء بإثمہ، دونوں کے گناہ کا وبال اسی کے اوپر ہو۔ تو اگر کبھی ایسا ہو کہ ہمارا کسی سے جھگڑا ہو جائے، انبن ہو جائے، گفتگو بند ہو جائے، قطع تعلق ہو جائے، تو 1-2-3 دن میں کوشش کر کے تعلق کو برقرار کر لینا چاہیے، ورنہ دونوں گناہگار ہوں گے۔ اور اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں تعلق قائم کرنا، گفتگو کرنا، لیکن جو سامنے والا شخص ہے وہ ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتا، وہ خود تعلق قائم کرنا نہیں چاہتا ہے، تو ہم اپنے ذمہ داری سے بری ہیں، وہی گناہ کا مستحق ہوگا، وہی گناہ گار ہوگا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو 5 وقتہ نماز کے پابند ہیں، لیکن ان کی بھائی بھائی سے گفتگو بند ہے، کسی کی باپ بیٹے سے گفتگو بند ہے، کسی میں بہن بھائی سے گفتگو بند ہے، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بند ہے، ایک دوسرے کے یہاں شادی بیاہ میں، موت مسجد میں جانا بند ہے۔ آپ اگر تصور کریں اور غور کریں کہ ایک ہی خون جو بچپن میں ایک ساتھ رہے، ایک گھر کے اندر پلے بڑھے، بڑے ہو جانے کے بعد 2 پیسے کے لیے یا کچھ عزت کے لیے یا اور کسی وجہ سے اتنی دشمنی کر لیتے ہیں کہ ایک دوسرے کے یہاں شادی میں بھی اور اسی طریقے سے غم کے موقع پر، موت مسجد کے موقع پر بھی حاضر ہونا گوارا نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ کچھ تو اتنے سخت دل ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ کٹر دل کہتے ہیں کہ جب آدمی حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جاتا ہے، عمرے پہ، حج پہ، تو آدمی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے جس سے بھی تعلقات خراب ہیں سب سے تعلقات برقرار ہو جائیں، سب سے آدمی مل لیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس موقع پر بھی تعلقات کو برقرار نہیں کرتے، اسی گفتگو اور گفتگو بند ہونے اور قطع تعلق کی حالت میں اللہ کے دربار میں حاضری دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی عبادت ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، صدقہ زکوٰۃ عبادت ہے، بہرحال اس کا ثواب ہے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے جو دوسروں سے قطع تعلق رکھتے ہوں، گفتگو نہ کرتے ہوں، تعلقات خراب ہوں، ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے اپنے علاقوں کے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک شخص حج کرنے جا رہے ہیں، ان کو خود میں نے سمجھایا کہ تمہاری بہن سے تمہارے تعلقات خراب ہیں،
بات چیت کر لو۔ بہن دوا خانے میں مشین کے اوپر لیٹی ہوئی ہے، آخری حالت ہے، میں نے ان کو سمجھایا کہ جا کر کے ملاقات کر لو، گفتگو کر لو، لیکن بندہ تیار نہیں ہوا۔ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اسی سال حج کرنے کے لیے گئے۔ ایسی عبادتیں ہماری کس کام کی؟ ہم لوگ عبادت کر کے دھوکے میں ہیں۔ 5 وقت نماز پڑھ کر، نوافل کا اہتمام کر کے، تسبیحات کا اہتمام کر کے ہم لوگ دھوکے میں ہیں۔ آدمی صرف عبادات سے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کے معاملات، اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں۔ ہمارے معاملات اگر اس طرح ہوں کہ ہمارے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہو اور سخت وعید بیان کی گئی، آیت شروع میں پڑھی گئی وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وہ لوگ جو ان رشتوں کو توڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، انہی کے لیے لعنت ہے، وَسُوءُ الدَّارِ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے یعنی جہنم، وہ ایسے ہی لوگوں کے لیے۔ کبھی کبھی ہم لوگوں کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آدمی 5 وقت نماز پابندی سے پڑھتا ہے، پھر کیوں وہ اس طرح کی برائیوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے؟ جب کہ ہم لوگ آیت سنتے ہیں، ہر مسجد میں لکھی رہتی ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ہر طرح کی برائی اور بے حیائی سے روکنے والی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے باوجود بھی وہ جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، اس کے بھائی سے قطع تعلقی ہے، بھائی بہن میں نہیں جمتی ہے، تو آدمی نماز پڑھنے کے باوجود بھی ان گناہوں کے اندر کیوں مبتلا ہے؟ مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے، اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور نماز ایسی پڑھنے کا حکم دیا ہے جو ظاہری اور باطنی آداب کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھی جائے۔ ظاہری آداب کا مطلب جو اس کی شرائط ہیں، پاکی ہے، سنتیں ہیں، تو پڑھنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتلایا ہے، اور باطنی آداب کا مطلب ہے کہ نماز مکمل خشوع خضوع سے پڑھی جائے۔ خشوع خضوع کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں دھیان ہمارا اللہ رب العزت کی طرف ہو، نماز ہمارا دھیان، ہمارا مکمل دھیان نماز میں ہو۔ ہم لوگوں کی نماز کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں ظاہری آداب کی رعایت رکھتے ہوئے، لیکن نماز میں دھیان نماز میں جمتا نہیں۔ عام طور سے نماز میں دھیان نماز سے باہر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ امام صاحب سے غلطی ہوتی ہے اور پورا مجمع لقمہ نہیں دیتا ہے، سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں غلطی ہوئی، تو یہ خشوع نہ ہونے کی علامت ہے کہ اگر نماز میں کسی کو مکمل دھیان ہو تو اس کو لقمہ دینا چاہیے۔ تو خشوع خضوع نماز میں نہیں ہے، تو جس درجے کی نماز اللہ رب العزت کو مطلوب ہے، ہماری اس درجے کی نماز نہیں۔ اور یہ نماز پڑھتے ہیں لیکن خود سے دیگر گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر آدمی دوسرے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے تو نماز کی برکت سے اس کو توفیق ہوگی گناہوں سے بچنے کی، لیکن جب آدمی کوشش ہی نہیں کرے گا تو اس کی وہ نماز اس کو برائیوں سے نہیں روکے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے دریافت کیا گیا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تو آپ نے فرمایا من لم تنہہ صلاۃہ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ، جس کی نماز اس کو گناہوں سے، برائیوں سے، بے حیائیوں سے نہ روکے، اس کی نماز نمازی نہیں ہے، وہ نماز کہلانے کی مستحق ہی نہیں ہے، جس کی نماز اس کو برائیوں سے نہ روکے۔ تو ہم میں سے ہر شخص یہ غور کرے کہ کیا میری نماز مجھ کو برائیوں سے روکتی ہے؟ میں 5 وقت نماز پڑھنے کے باوجود بھی کیوں لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا؟ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے بھائیوں سے، بہنوں سے تعلقات خراب ہوں گے۔ ابھی گزشتہ ہفتے ایک جگہ پر شادی ہوئی، ان کے بھائی نے شرکت نہیں کی شادی میں، وراثت کے مسائل ہیں، گھر کے حصے کے معاملات خراب ہیں، گھر کے اندر 3 عالم دین ہیں، اس گھر میں 3 عالم دین ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی
باپ ان کے سمجھانے پر بھی آمادہ نہیں ہوا کہ میں اپنے بھائی کے یہاں شادی میں شرکت نہیں کروں گا، یہ تو حرام ہے، گناہ کبیرہ میں شمار کیا اس کو علماء نے قطع تعلقی، کہ آدمی اگر تعلقات خراب بھی ہوں تو یا تو غم کے موقع پر یا خوشی کے موقع پر اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے، دل پسیج جاتا ہے کہ نہیں مجھ کو تعلقات قائم کر لینا چاہیے۔ تو ایسی عبادتیں، ایسی نماز، ایسے روزے، ایسے صدقات کسی کام کے نہیں ہیں کہ ہم لوگ ان اعمال کو کر رہے ہوں لیکن ہمارے معاملات یہ ہوں رشتہ داروں کے ساتھ میں۔ یہ معاملات کیوں پیش آتے ہیں قطع تعلقی کی؟ عام طور سے اس کی جو وجہیں ہیں، دو بڑی وجہ ہے۔ ایک، مال وراثت کو تقسیم نہ کرنا، بڑے ہو جانے کے بعد جب سب لوگ اپنے اپنے گھر رہنے لگتے ہیں تو سب کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ جو مال وراثت ہے اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ اس کو تقسیم نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے معاملات پیدا ہوتے ہیں، جھگڑا ہوتا ہے، باپ بیٹے کے اندر جھگڑا ہوتا ہے، بھائی بھائی میں جھگڑا ہوتا ہے، بہنیں بھائیوں سے ناراض ہوتی ہیں اسی وجہ سے کہ انہوں نے ہمارا حق نہیں دیا ہے۔ ایک یہ وجہ ہوتی ہے۔ دوسری وجہ، اس سے پہلے بتلایا گیا تھا کہ جوائنٹ فیملی کا نظام اسلام کے اندر کتنا مفید ہے، کتنا مضر ہے۔ ایک مدت تک، ایک لمبے زمانے تک کے ساتھ میں رہنے کی وجہ سے بہت سارے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اس لیے جب تک ساتھ میں رہنا مفید ہو رہیں اور اس کے بعد خوشی سے علیحدہ ہو جائیں۔ تو اسلام میں قطع تعلق 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر کبھی تعلقات خراب ہو جائیں، دشمنی ہو جائے، گفتگو کسی میں بند ہو جائے، جو دوسرے لوگ ہیں، محلے کے لوگ ہیں، آس پاس پڑوس کے لوگ ہیں، دوست احباب ہیں، ان کا فرض یہ ہے کہ اگر ہم کو معلوم ہے کہ کسی میں تعلقات خراب ہیں تو ہم ان کے درمیان میں صلح کرانے کی کوشش کریں۔ ہماری کوشش یہ ہو کہ ان کے درمیان میں صلح ہو جائے۔ صلح کرانا اتنا افضل اور بہتر عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 موقع پر جھوٹ جائز ہے، جھوٹ حرام ہے سوائے 3 موقعوں کے۔ لا یحل الکذب الا فی 3، جھوٹ حلال نہیں ہے، جھوٹ بولنا درست نہیں ہے سوائے 3 موقع کے۔ اس میں آپ نے ایک ہی بیان فرمایا، الکذب فی الحرب، دشمنوں سے لڑائی اور جنگ کے موقع پر جھوٹ بولنے کی نوبت آئے تو بول سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے الکذب کذب الرجل امرأته لیرضیہا، آدمی کا اپنی بیوی سے جھوٹ بولنا اس کو خوش اور راضی کرنے کے لیے، یا اس کے برعکس بیوی کا اپنے شوہر سے جھوٹ بولنا اس کو خوش کرنے کے لیے۔ اس کا بھی ایک مقام و مرتبہ ہے کہ شریعت نے میاں بیوی کے رشتے کو اتنی اہمیت دی ہے کہ ان میں تعلق خراب نہ ہو، جھوٹ بھی بولنے کی اجازت دی ہے۔ اور تیسرے، الکذب لیصلح بین الناس، جھوٹ بولنا تاکہ لوگوں کے درمیان میں صلح ہو جائے، صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے 2 شخصوں میں گفتگو بند ہے، قطع تعلق ہے۔ اب آپ ایک شخص کے پاس گئے، آپ نے اس سے کہا کہ یار وہ تیرا دوست ہے نا جس سے تیری بات بند ہے، وہ تو تیری بہت تعریف کرتا ہے، جبکہ اس نے کبھی تعریف نہیں کی ہے، آپ خود سے بول رہے ہیں وہ تیری بہت تعریف کرتا ہے، وہ تجھ سے ملنا چاہتا ہے، تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے، اس نے کبھی خود سے کبھی کچھ نہیں کہا، آپ اپنی طرف سے جھوٹ بول رہے ہیں، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، تو آپ صلح کرانے کے لیے جھوٹ بھی بول سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کرانے کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے صحابہ کرام سے دریافت کیا، پوچھا الا ادلکم من درجۃ الصلاۃ
والصیام والصدقتی، کیا میں تم کو نماز، روزے اور صدقے سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تھا کہ پہلے صحابہ کے اندر طلب پیدا کیا کرتے تھے سوال کر کے۔ ڈائریکٹ ایک بات بیان کر دی جائے تو اس کا اتنا اثر نہیں رہے گا۔ پہلے صحابہ کرام سے اس طرح سوال کرتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام ثواب کے حریص تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ نماز کا ثواب کتنا ہے، روزے کا ثواب کتنا ہے، صدقے کا ثواب کتنا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتلاؤں جو نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، زکوٰۃ دینے سے بہت بہتر ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، دو لوگوں کے درمیان میں صلح کرا دینا، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ کہ ایک آدمی بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، صدقات کرتا ہو، اس کا ثواب ایک طرف، اور ایک آدمی دو لوگوں کے درمیان میں صلح کرا دے وے، اس کا ثواب ایک طرف، وہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ تو دو لوگوں کے درمیان میں صلح کرانے کی یہ فضیلت ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا فساد ذات البین ہی الحالقہ، دو لوگوں کے درمیان میں فساد برپا کر دینا، جھگڑا لگا دینا، دین کو مون دینے والا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ صلح تو کیا کرائیں گے، دو لوگوں کے درمیان میں جھگڑا لگا دیتے ہیں، وہ اس کے دین کو مون دینے والا عمل ہے، اس کا پورا دین ختم ہو جائے گا، جیسے اس طرح سر کے بال کو صاف کر دیتا ہے۔ اگر کبھی آپ نے دو لوگوں کے درمیان میں تعلق خراب کر دیے تو اس کی وجہ سے آپ کا پورا دین صاف ہو جائے گا اس بال کی طرح۔ تو ہم لوگ اس بات کا عزم کریں کہ اگر کبھی ہمارا کسی سے تعلق خراب ہو، چاہے بھائی سے ہو، چاہے بہن سے ہو، چاہے والدین سے ہو، دوست احباب سے ہو، پڑوسیوں سے ہو، یا مالک کا نوکر سے ہو، نوکر کا مالک سے ہو، کسی سے بھی ہو، اس بات کا عزم کر کے یہاں سے اٹھیں کہ جا کر کے تعلقات برقرار کر لیں گے۔ حدیث شریف میں من تواضع للہ رفعہ اللہ، ہم چھوٹے بن جائیں گے، اگرچہ ہماری غلطی نہیں ہے، ہم حق پر ہیں۔ کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے کہ میری تو غلطی نہیں، میں کیوں معافی مانگوں، یہ بھی غلط نظریہ ہے۔ اگر ہماری غلطی ہے تب تو ہم کو معافی مانگنا ہی چاہیے، لیکن اگر ہماری غلطی نہیں ہے، سامنے والے کی غلطی ہے، پھر بھی اگر ہم معافی مانگ لیتے ہیں اور تعلق قائم کر لیتے ہیں تو جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، چھوٹا بن جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرمائیں گے، عزت عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔